میں ضمیر رفاقی، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی پریس، اور ملک خدا بخش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ پاکستان میں ایک بہت اہم ایونٹ ہوا ہے پچھلے 2 دنوں میں، جس کی تیاریاں جو تھی کافی عرصے سے جاری تھیں۔ پولیٹیکلی سچویشن ہمارے ہاں ڈسٹرب بھی تھی، لیکن حکومت اس بات کی مبارکباد کی مستحق ہے کہ اس نے تمام پریشرز اور پولیٹیکلی جو ڈس بیلنس ہوا تھا اس سارے کو بھی اچھے طریقے سے کنٹرول کیا، اور اسلام آباد میں ایک ایسا ایونٹ منعقد ہوا جس کی پوری دنیا میں جو ہے اس وقت اس کی پذیرائی بھی ہو رہی ہے، بات چیت بھی ہو رہی ہے، اور پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے وہ بھی دنیا میں گیا۔ میری مراد شنگھائی تعاون تنظیم سے ہے، جس کے 8 ممالک میں سے لوگ یہاں پہ آئے۔ اس میں اہم جو ہے نقطہ وہ یہ بھی ہے کہ ہمارے نیبر جو ہیں بھارت سے، بھارتی وزیر خارجہ، وہ بھی تشریف لائے، اور ایک اچھے ماحول میں، پرامن ماحول میں جو گفتگو ہوئی، اور اس کے اوپر ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ اس کا مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا، جس میں تمام ممالک کے ساتھ باہمی تجارت، امن کا فروغ، تعلیم، صحت، ہیلتھ اور دیگر جو ہے نا تجارتی بہت سارے معاہدے بھی ہوئے فیوچر کے لیے، کیونکہ پاکستان میں اس سے پہلے ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا تھا 1974 میں اسلامی سمٹ کانفرنس۔ وہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا جسے دنیا بھر میں سراہا بھی گیا، اور اس کے بھی امپیکٹ بہت بڑے ہوئے۔ اور اس کے بعد یہ دوسرا ایک موقع ہے، 30 سال کے بعد جو ہے دوبارہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اچھا پاکستان میں ایک گڈ جسٹر کے طور پہ اس کے لیے جو ہماری حکومت ہے، ہماری دیگر پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، ایک کے علاوہ باقی سب کا کردار جو ہے وہ سراہے جانے کے قابل ہے۔ اس کے کیا امپیکٹ ہوں گے فیوچر میں، اور جس طرح سے آج کے اعلامیے میں یہ بتایا گیا کہ جناب ہم فیوچر میں جو دیگر علاقائی تنظیمیں ان کو بھی ساتھ ملائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک بڑا گروپ جو ہے فیوچر میں بننے جا رہا ہے۔ اور یہ ایک اچھا امر اس لیے بھی ہوگا کہ ہمارا جو جنوبی ایشیا ہے، خصوصاً جس کے 86 ممالک ہیں، ان میں ایک تجارتی جو ہماری ضرورت ہے اس وقت ملک کی، سی پیک ہے، اس کے اوپر بھی بات ہوئی۔ تو یہ ہم ملک خدا بخش صاحب کیونکہ اس کے اوپر ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ بھی کی ہوئی ہے، تو ہم ان سے جانیں گے کہ یہ اس کا ایک تو پس منظر بتائیے، اور جو یہ جو سمٹ ہوا ہے، جو کانفرنس ہوئی ہے، اس کے جو آگے فیوچر میں اثرات پاکستان کے اوپر پڑیں گے وہ کیا ہیں سر؟ تھینک یو سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ۔ بنیادی طور پہ شنگھائی کوآپریشن کونسل واز فارمولیٹڈ آن 15 جون 2001، اور اب تک اس کے کل 10 ممبرز ہیں، ریگولر ممبرز جن کو کہتے ہیں۔ چائنا ہے، رشیا ہے، پاکستان، انڈیا، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان اینڈ ایران، یہ فل ممبر ہے۔ اس کے علاوہ 3 آبزرور سٹیٹس ہے، افغانستان، منگولیا، مالدیوز کا۔ اور پھر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کافی لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور ان کو پہلا سٹیٹس ڈائلاگ پارٹنر کا دیا جاتا ہے۔ اس میں آرمینیا، آذربائیجان، کمبوڈیا، ایجپٹ بھی ہے، نیپال، قطر، سعودی عربیہ بھی ہے، سری لنکا، ترکی بھی ہے، یو اے ای بھی ہے، کویت ہے، مالدیو ہے، میانمار ہے۔ اس کا جو چارٹر ہے بیسیکلی جب انیشل فارمولیشن پہ وہ سینٹ پیٹرسبرگ میں جون 2002 میں اپروو ہوا، اور فنڈامنٹلی یہ اسٹیچوری ڈاکومنٹ تھا جس میں آرگنائزیشن گولز کلیئرلی ڈیفائن کیے گئے، پرنسپلز ڈیفائن کیے گئے، اور کور آف ایکٹیویٹیز کو ڈیفائن کیا گیا کہ، اور پرائمریلی اس کا فوکس آن ریجنل سیکورٹی ایشوز تھا، اور کہ اٹس کولیکٹیو فائٹ اگینسٹ ریجنل ٹیررزم، ایتھنک سیپریشن اینڈ ریلیجس ایکسٹریمزم۔ پھر اس کا آہستہ سے یونائٹڈ نیشن کے ساتھ بھی الحاق ہوا، اور مختلف کیپیسٹیز میں 2005 سے لے کر آنورڈز یونائٹڈ نیشن کی ڈفرنٹ آرگنائزیشن جیسے یونیسکو ہے، ورلڈ ٹورزم ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف مائگریشن ہے، یو این آفس آف ڈرگس اینڈ کرائم کنٹرول ہے، کربنگ پاپی کلٹیویشن تھا، ٹیررزم کا بڑا چل رہا تھا، میوچل ٹریڈ کو انہانس کرنا، میوچل ٹرسٹ کو بلڈ کرنا، اور اوائڈنگ کنفرنٹیشنل پوسچر ایک دوسرے کے خلاف،
and common desire of the countries for a multipolar world. جی یہ بڑا ایک امپارٹنٹ تھا. اور پھر بڑا یہ ڈکلیئر تھا کہ اٹس ناٹ اے ملٹری آرگنائزیشن. کوئی اس کے ملٹری ڈیزائن نہیں تھے، نہ کوئی ایسو نیٹو کی طرح اس کی کوئی فورس بنائی گئی. تو اٹ واز اے نان ملٹری آرگنائزیشن. ٹھیک ہے. اور اس کے انٹرسٹ یہ تھے کہ پیسفل کو ایگزسٹنس. یس. اینڈ نمبر 2 نیوکلیئر کنٹینمنٹ. یہ بھی بڑا امن کے لیے ضروری ہے. پھر تمام ممبرز کی ساورینٹی اور ایکویلٹی تھی، اور تمام ممبرز کی اکنامک پراسپیرٹی کے لیے کام کرنا تھا. بنیادی طور پہ ریجنل سٹیبلٹی لانی تھی، اور الٹیمیٹلی ایلیمینیشن آف ٹیررزم کرنا تھا. اس میں اب ڈیسیژن میکر سٹیجز پہ 2 گروپس ہیں. جی. ایک تو یہ ہیڈ آف سٹیٹس ہیں، وہ سال میں ایک دفعہ ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، اور اس میں وہ پالیسی لائنز پچھلی ریویو کرتے ہیں اور فیوچر کے لیے پالیسی کو بناتے ہیں. اور دوسرا ہے ہیڈ آف دی جو گورننس کونسل ہے، وہ تمام ممالک کے میں بھی وزارت خارجہ ہوں یا کوئی بھی ریپ ہو، وہ میٹنگ کرتے ہیں. سال میں ایک دفعہ ہی کرتے ہیں، لیکن اس بڑی میٹنگ سے 1 مہینہ پہلے وہ میٹنگ کرتے ہیں، اور منٹس اور اس کی ارینجمنٹس وہ سارے فائنلائز کرتے ہیں. اور اس دفعہ ماشاءاللہ کافی سارے ہیڈ آف سٹیٹس نے شرکت کی، جیسے پرائم منسٹر چائنا تھے، اسی طرح پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، اس طرح فارن منسٹر انڈیا کے تھے، اسی طرح رشیا کے پرائم منسٹر تھے، اسی طرح ایران کے نائب صدر تھے. تو کافی سارے ممالک نے اپنی باقاعدہ ریپریزنٹیشن دی. اور یہ دیکھیں نا، یہ بڑی اچھی ایک بات نہیں کہ پاکستان کے اوپر بڑے عرصے کے بعد ایک اعتماد کی جو مطلب جو فضا ہے وہ ایک قائم ہوتی جا رہی ہے. بالکل، یہ بہت اہم واقعہ ہے، بہت اہم چیز ہے کہ اتنے ہیڈ آف دی اسٹیٹ پاکستان میں ایٹ اے ٹائم تشریف لائے ہیں. انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ آرگنائزیشن کے طور پہ تو میٹنگز کی ہیں، اسی طرح بائیلیٹرل میٹنگز بھی ہوئی ہیں. بالکل. جیسے چائنیز پرائم منسٹر جو تھے وہ ایک دن پہلے آئے، اور سب سے پہلے انہوں نے گوادر ایئرپورٹ کا افتتاح کیا. دیٹ مینس کہ اٹ واز اوپننگ آف دی گوادر فار ٹریڈ. جیسے یعنی کہ یہ اس کو گیم چینجر بھی کہا جا رہا ہے. گیم چینجر، اور اس کی کنیکٹیوٹی بھی ملک کے ساتھ بھی ہوگی، انٹرنیشنلی بھی ہوگی. سامان وہاں آ بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے. شپس کے جو آئے گا اس کے آگے پھر ملک کے دوسرے حصوں میں بائی روڈ بھی جا سکتا ہے اور بائی ایئر بھی. آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان میں جہاں ہماری پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، انسرٹنٹی ہے، دنیا جو یہاں آنے سے کترا رہی تھی، بلکہ پچھلے جب کچھ تھوڑے سے ٹیررزم کے واقعات ہوئے تو کئی ممالک نے وہ سفری جو کیا کہتے ہیں ایک وہ SOP بھی جاری کیے کہ جی یہاں نہ جائیں. اور ان حالات میں سارے پھر ایک آپ کی پولیٹیکل جماعت جو وہ سمجھ لیں کہ باہر روڈ کے اوپر ہی کھڑی ہوئی ہے سبوٹاج کرنے کے لیے. تو ان حالات میں اس طرح کی کانفرنس کا منعقد ہو جانا حکومت کی یہ بہتر اس کی مینجمنٹ نہیں ہے. یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے کہ سب کا آ جانا، اور یہ ایک لحاظ سے مورل سپورٹ بھی ہے. ساتھ ساتھ اس کے ہمیں اپنی میوچل جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے اس کو بھی انہانس کرنا چاہیے، بڑھانا چاہیے، ختم کرنا چاہیے. تو چونکہ ہیڈ کوارٹر پہ ان کے 2 آفیسز ہیں، ایک شنگھائی میں ہے اور دوسرا جیسے اینٹی ٹیررسٹ سٹرکچر ہے ریٹس جس کو کہتے ہیں وہ تاشقند میں ہے. اور ریٹس کا تعلق یہی ہے کہ ایک کوارڈینیشن کرنا تمام ممالک کی جو اینٹی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کی جوائنٹ ایکسرسائزز ہوں، ایکسچینج آف انفارمیشن ہو، اور پھر ایک مضبوطی کے ساتھ وہ اپنے پالیسی کو اپڈیٹ کر سکے. یہ بتائیے کہ جس طرح سے جے شنکر آئے ہیں فارن منسٹر انڈیا جو ہیں، یہ بھی ایک اچھا یعنی سٹیپ سمجھا جا رہا ہے. اس کے فیوچر میں پاکستان اور انڈیا کے ساتھ ریلیشن جو ہیں وہ اس میں کیا کتنی بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیں ظاہری طور پہ انڈیا کا سٹانس تو ہمیشہ رہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں ٹریڈ ہونی چاہیے اور ہمارا بھی فائدہ ہے.
چین کے انڈیا کے ساتھ زیادہ کنفلکٹس رہی ہیں اور ہیں بھی صحیح، بارڈر ڈسپیوٹس بھی ہیں، لیکن ہمارے مقابلے میں ان کی آپس میں ٹریڈ بہت ہی زیادہ ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے ان کے آنے جانے میں، ٹریڈ میں۔ اب وہ میوچل آفیسز بھی بنائے ہوئے ہیں، تو اس میں ان کی کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، تو ایک لحاظ سے یہ بھی ایک سٹیپ ہوگا۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ ان کے فارن منسٹر نے کوئی ایسی کنٹروورشل بات نہیں کی ہے، اگرچہ کچھ انڈیا کے ٹی وی اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، بٹ وہ بال کی کھال اتارنے والی بات ہے۔ ادروائز سبسٹینشلی کسی نے، میں نے بھی ان کی تقریر سنی ہے، کوئی ایسا انہوں نے نہیں کہا، مطلب اسٹیٹمین کا رول جو ہے اسٹیٹسمین اور ایک نیوٹرل سی اسپیچ انہوں نے کی ہے۔ آخری مطلب اس پہ ہم، کیونکہ وقت کو بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، اب ہم اس کو تھوڑا سا اس پہ روشن ڈال دیجیے کہ یہ جو کانفرنس ہوئی ہے اس کے تجارت کے اوپر، باقی ساری چیزوں کے اوپر اثرات جو ہیں، پاکستان کو اس کے کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اب ڈپینڈ کرتا ہے، جیسے 3 معاہدے تو پہلے دن ہی ہو گئے چائنا کے ساتھ ہو گئے، وہ یقیناً ایک تو یہ ہے کہ سی پیک وڈ ناٹ بی اسٹیٹک، اٹ وڈ بی اسٹارٹنگ اگین، اور پھیلایا جائے، جہاز آئیں گے، شپس بھی آئیں گے، اور وہ بتا رہے تھے کہ جی پہلے 4 سال جو کہ وہاں کام نہیں ہوا، تو اس کی ڈریجنگ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ڈیپ سی نہیں رہی تھی پورٹ، پھر وہ کوئی 1.5 میٹر کا جو ہے گیپ انہوں نے نکالا ہے اس عرصے کے دوران، اور اب وہ اگین اٹ ہیز بیکم اے ڈیپ سی پورٹ، اور وہاں سے ہوگی تجارت، دوسرے ایریاز میں بھی تجارت ہوگی۔ جیسے رشیا انٹرسٹڈ ہے، وہ بہت بڑا ڈیلیگیشن لے کے آئے ہیں 76 ممبرز کا، اور اگلا میزبان وہی ہے رشیا، 2025 میں رشیا ایگزیکٹلی، اور اس میں یہ ہے کہ وہ اسٹیل ملک میں انٹرسٹڈ ہے، اور اگر اسٹیل ملک کام کرنا شروع کر دیتی ہے تو فائدہ ہمارے لیے تو فائدہ ہی فائدہ، یس۔ ایک تو یہ کہ اسٹیل کی ویسے قیمتیں کم ہو جائیں گی، دوسرا اپنے ملک میں اتنا ہائی کوالٹی کا انٹرنیشنل لیول کا وہ پروڈیوس ہوگا، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اسی طرح دوسرے ممالک کے ساتھ بھی، آج شام کو شاید یا لنچ کے بعد رشین پرائم منسٹر سے بھی 1 to 1 ملاقات ہوگی، اس کی بھی صورتحال سامنے آ جائے گی، اور یقیناً بائی لیٹرل میٹنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے، اب وہ بھی کافی ہمارے کچھ پروجیکٹ ہیں اسٹیل مل کے علاوہ کئی جگہوں پہ وہ انویسٹمنٹ کرنے کی، تیل ہمیں چیپ مل سکتا ہے، گیس ہمیں چیپ مل سکتی ہے، یا کچھ ایریاز میں جہاں انہیں کوئی ضرورت ہوگی بارٹر ٹریڈ بھی کی جا سکتی ہے، کہ کچھ چیزیں ہم جو جن میں بہتر ہیں وہ ان کو بھیجیں، اور ان میں جو چیزیں ہیں وہ ہم سے لیں، تو اس لحاظ سے تو یہ بڑا ایک اعزاز ہے۔ اور دوسرا ایک جو کولیکٹیو تھا سٹانس کے جی کنٹینمنٹ ہے آف دی یو ایس، وہ بھی دنیا اب انٹرسٹڈ ہے کہ جی رشیا کے ڈس انٹیگریشن ہونے کے بعد یونیپولر ورلڈ ہو گئی ہے، اب چائنا بھی کے پاس بھی نیوکلیر آرسینال بہت ہیں، رشیا ٹاپ پہ ہے، اس کے پاس بھی بہت ہیں، تو اس لیے اس چیزوں کو کنٹین کرنا چاہیے، بائی پولر ورلڈ ہونی چاہیے، اس میں بلاکس نہیں ہونے چاہیے، اس کو امن کی طرف جانا چاہیے، اور یہ جب کنٹین ہوگا تو پھر آٹومیٹیکلی امن ہوگا۔ جیسے اس وقت اسرائیل کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، ایکسپورٹ کر رہے ہیں کچھ لوگ، اور وہ جو کچھ چاہتا ہے وہ کیے جا رہا ہے۔ فلسطین کی آزاد ریاست کی بھی بات کی گئی، تو یہ بات فلسطین ریاست کی، اور یہ بھٹو صاحب کے زمانے سے یاسر عرفات یہاں آئے، ان کو بڑا استقبال کیا گیا، ان کو ہیڈ آف اسٹیٹ کے طور پہ بلایا گیا، تو اس سے وقت سے ہمدردیاں تو ہماری مسلمانوں کی تو ہیں، لیکن چونکہ حالات ایسے ہیں، کوئی بھی اتنا آرسینیکلی پاورفل نہیں ہے کہ جی مقابلہ کر سکے، تو سارے خاموش تھے، بٹ اللہ ان کو سب کو ہمت دے گا اور حالات بہتر ہو جائیں گے۔ یہ آگے تھوڑا سا اس کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے صرف ایک بات آپ بتا دیجیے کہ اس جو یہ سمٹ ہوئی ہے، کانفرنس ہوئی ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ
کہ 4 نیوکلیئر پاورز پاکستان میں اکٹھی ہوئی ہیں. ایران، This رشیا، means- پاکستان اور انڈیا. تو یہ 4 جو ہیں ان کا ایران ابھی اس طرح ڈکلیئر نہیں ہے، ہاں، ٹھیک، تو اس لحاظ سے میں 4 کہہ رہا ہوں. ٹھیک، وہ بالکل یورپ اور امریکہ کے برابر بنتی ہیں. ٹھیک، تو اس لحاظ سے اس کا امپیکٹ ادروائز ایک چیلنجنگ تھریٹ بنتا ہے، وہ کرمنلز کے لیے بھی، مطلب ٹیررسٹ کے لیے بھی اور دوسرے ملکوں کے بھی لیے، بیکاز یہ ملٹری آرگنائزیشن نہیں ہے، یہ ایک کوآپریشن کی ہے، نیبرلی جس کو کہتے ہیں اس کے لیے ہے. ٹھیک ہو گیا سر. پھر گوادر ایئرپورٹ کا افتتاح ہو گیا، اس سے ٹریڈ کے چانسز زیادہ بڑھ جائیں گے. پھر کرنسی ٹرانسفر ایگریمنٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور چائنا کے جیسے وہ کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی کرنسی استعمال کریں. اسی طرح دوسرے ملکوں میں بھی ان کا آپس میں ہو رہا ہے، چائنا اور رشیا کا جو ہے ایسے ایگریمنٹ ہو رہا ہے. تو اس سے بھی بڑا آپس میں ان کے تعلقات جو ہیں بہتر ہو جائیں گے. پھر فوڈ سیکیورٹی ایگریمنٹ ایک چائنا اور پاکستان کے درمیان ہوا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ جیسے کئی دفعہ کوئی شارٹیج ہو جاتی ہے تو ہم مل کے اس کو کر لیں گے. پھر ریزلٹ اورینٹڈ ڈپلومیسی ہے، اس نے ہمیں اسٹرینتھن کیا ہے کہ کہیں بھی کوئی نیگوشیٹ کرنا، بات چیت کرنا، وہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. اب انشاءاللہ پاکستان از ان اے بیٹر پوزیشن. اور جس طرح پہلے لوگ سی پیک کاریڈور میں شامل ہونا چاہتے تھے، اسی طرح لوگ ایس سی او میں بھی شامل ہونا چاہتے ہیں. بہت شکریہ. اور وی شوڈ اوائڈ مطلب ڈپلومیٹک بلنڈرز نہیں ہونی چاہیے. پھر افغانستان کا ایشو بھی اٹھایا گیا کہ جی وہ ادروائز تو نیبر ہے لیکن وہ سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. تو اس میں بھی ایس سی او کی پوری فل سپورٹ ان کو شامل تھی. تو ان لحاظ سے ہمیں نہ صرف فائنینشلی ہماری پوزیشن سٹیبل ہوگی، مورلی بھی سٹیبل ہوگی، اور انٹرنیشنلی بھی ڈپلومیٹکلی بھی ہماری پوزیشن زیادہ سٹرانگ. ٹھیک ہوگی. تھینک یو. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ملک خدا بخش صاحب کی. ملک خدا بخش صاحب کے بارے میں آپ کو پتہ ہے ہمارے پروگرام اکثر آپ ہمارے چینلز پہ دیکھتے ہیں، سابق آئی جی ہیں، لیکن مطلب یہ بڑی ایک حیرت انگیز اور خوشگوار مطلب حیرت کی بات ہے کہ آپ ہمارے جو کور ایشوز ہیں نیشنل انٹرنیشنل، ان کے اوپر مستقل تسلسل کے ساتھ بات کرتے ہیں. چینلز کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، انٹرویو کی شکل میں بھی بات کرتے ہیں، اور خود اپنے ہر روز جو معاملات ہیں دیکھتے ہیں ان کے اوپر ایک ان کی گہری نظر ہے. اس حوالے سے بڑی یہ خوشان بات ہے. آگے بڑھنے سے پہلے گزارش یہ ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ آپ جڑے رہیے. اس کے بیل آئیکن پہ جو ہے وہ اپنا جو انگوٹھا ہے وہ صاف کر کے لگائیں، اور سبسکرائب بھی ضرور کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج کی گفتگو ہوئی ہے اس کا جسٹ صرف اتنا سا ہے کہ جب مختلف ممالک کے ساتھ آپ ملتے ہیں، سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی اس میں یہ اس کانفرنس کا انعقاد ہونا. آپ کو یاد ہوگا جب آج سے کچھ عرصہ پہلے چائنیز پرائم منسٹر آ رہے تھے تو اس وقت بھی اس جماعت نے ایک بہت بڑا ملک پورے میں ایک فساد برپا کیا تھا، اور جو فائد ہم حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں. اور اس مرتبہ بھی ایسا ہوا، لیکن حکومت نے اپنی بہتر حکمت عملی کے ساتھ، مینجمنٹ کے ساتھ اس کانفرنس کا بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ انعقاد کیا، اور وہ تمام فوائد جو ہیں وہ سمیٹے ہیں جس کے اثرات جو ہے نا آپ کو اگلے چند دنوں میں، چند مہینوں میں نظر آنے شروع ہوں گے. اور عوام کی جو صورت حال ہے اس میں بھی بہتری آئے گی. یہاں پہ سرمایہ کاری آ رہی ہے، یہاں پر جو ہے ہمارا کیا کہتے ہیں کہ بہتر ہم آگے بڑھنے کی پوزیشن میں آ رہے ہیں. آپ کی کلچرل تبدیلیاں آ رہی ہیں، آپ کے ٹورزم میں جو ہے وہ بیٹرمنٹ ہو رہی ہے، آپ کی کنسٹرکشن میں بہتری ہوگی. اسی طرح سے جب آپ کے تعلقات ہوتے ہیں، بہتر پرامن تعلقات ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بھی ایک پیسفل معاشرے کی طرف جا رہے ہیں اور کامیابیوں کی طرف جا رہے ہیں. اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے. اور آپ ہمیں رائے ضرور دیا کریں، کامنٹس بھی ضرور کیا کریں تاکہ ہم اپنے پروگراموں کو مزید اچھا کر سکیں. اللہ حافظ.